کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم ہے جو آپ کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرتا ہے، آپ کے میٹابولزم کو امپروو کرتا ہے اور دائمی بیماریوں حتیٰ کہ کینسر سے تحفظ میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کو آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ روزے کے جسمانی فائدے کو وزن کی کمی کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن اب تک ڈسکور ہونے والا سب سے بڑا فائدہ آٹوفیجی ہے۔ یہ آپ کی صحت کے تمام پہلوؤں کو بہتر بناتا ہے۔ آٹوفیجی کا لفظی مطلب خود کو کھانا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں آپ کا جسم پرانے، خراب یا غیر مؤثر سیلز کو توڑ کر یا تو ان سے انرجی بناتا ہے یا دوسرے سیلز بناتا ہے۔ یعنی یہ سیلولر لیول پر رینیول اور کلیننگ کا میکانزم ہے۔ آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے سیلز کی عمر مختلف ہوتی ہے۔ کچھ سیلز چند دنوں میں رینیو ہوتے ہیں، کچھ ہفتوں میں اور کچھ مہینوں میں۔ جسم میں پائے جانے والے ان کروڑوں سیلز میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر ویسٹ جمع ہونے لگتی ہے، پروٹین کی شکل خراب ہو جاتی ہے اور مائٹوکانڈریا غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سیلز کو ریپیئر نہ کیا جائے یا انہیں ریموو نہ کیا جائے تو کئی دائمی بیماریاں جیسے انفلیمیشن، میٹابولک ڈسفنکشن یا کینسر وغیرہ لگ سکتے ہیں۔ آٹوفیجی اس رینیول اور کلیننگ میکانزم کا نام ہے۔ آٹوفیجی صرف روزے کی حالت میں ہی کیوں ایکٹیو ہوتا ہے؟ جب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہوتے اور دن میں کئی بار کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہمارا انسولین لیول ہائی رہتا ہے اور جسم کی پوری توجہ صرف گروتھ پر ہوتی ہے۔ اس حالت میں ایمٹور پاتھ وے ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ فاسٹنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول کم ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم گروتھ موڈ سے ریپیئر موڈ میں آتا ہے۔ اور آٹوفیجی چونکہ ریپیئر کا عمل ہے، اس لیے یہ صرف روزے کی حالت میں ہی ایکٹیو ہوتا ہے۔ آٹوفیجی آپ کی میٹابولک ہیلتھ کو بہت بہتر بناتا ہے۔ یہ آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے، جس سے آپ کا جسم جمع شدہ چربی سے توانائی آسانی سے بناتا ہے۔ یہ خراب سیلولر مٹیریل کی صفائی کرتا ہے، جس سے آپ کے جسم میں انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں انہیں روزہ رکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے سیلز کے اندر توانائی بنانے والے چھوٹے چھوٹے انجن پائے جاتے ہیں جن کو مائٹوکانڈریا کہا جاتا ہے۔ روزہ ان کی صحت پر بہت مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھے وہی سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے تھے۔ اگر روزے سے آپ کی توانائی میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کی سحری اور افطاری کی روٹین غلط ہے یا آپ کے جسم میں کچھ غلط چل رہا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آٹوفیجی کے صرف جسمانی فوائد نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں زہریلی پروٹین جمع ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی آٹوفیجی ہی کلین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ جسم میں آنے والے خطرناک سیلز کو ملٹی پلائی ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ روزے کے ان فائدوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ سائنسدان بھی اس چیز کو آبزرو کرتے تھے کہ روزے سے صحت بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ جسم کے اندر سیلولر لیول پر یہ ہماری صحت کو کیسے بہتر بناتا ہے۔ جاپان کا ایک سیل بائیولوجسٹ جس کا نام یوشینوری اوسومی ہے، اس نے کئی سال اس پروسیس کو سمجھنے میں لگائے اور بالآخر اسی نے ہی آٹوفیجی کے اس میکانزم کو ڈسکور کیا۔ یہ ڈسکوری اتنی اہم تھی کہ اسے 2016 میں فزیالوجی اور میڈیسن میں نوبل پرائز دیا گیا۔ ان کی تحقیق نے دکھایا کہ کیسے ہمارے باڈی سیلز اپنے اجزاء کو توڑ کر ریسائیکل کرتے ہیں اور کیوں یہ پروسیس ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ہمیں بڑھاپے، کینسر اور میٹابولک ڈیزیزز کو بہتر انداز سے سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ اسی لیے رمضان کے روزے اور حتیٰ کہ واٹر فاسٹنگ بھی ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آٹوفیجی کو فعال کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ روزہ ہے۔ آج کل رمضان میں سحری اور افطاری کے درمیان تقریباً 13-14 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ ان 13-14 گھنٹوں میں جب ہم نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں تو آٹوفیجی کا عمل بہت تیزی سے ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سحری اور افطاری میں
ہمارے کھانوں کا معیار، مقدار اور ترتیب کو بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم میٹھی، تلی ہوئی چیزیں یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوئے کھانے بہت زیادہ مقدار میں کھاتے رہے تو اس سے ہمارے جسم پر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور جسم کے لیے ریپیئر موڈ میں یعنی آٹوفیجی کو فعال کرنے کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں کیا کھایا جائے کہ آپ کو روزوں کے تمام جسمانی فوائد بھی ملیں تو اس کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ واٹر فاسٹنگ سے بھی آپ آٹوفیجی کے عمل کو فعال کر سکتے ہیں۔ واٹر فاسٹنگ میں کھانا تو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن آپ پانی پی سکتے ہیں۔ واٹر فاسٹنگ آپ کئی دنوں تک بھی کر سکتے ہیں۔ روزے اور واٹر فاسٹ سے آٹوفیجی کا عمل ایکٹیویٹ ہوتا ہے لیکن اس کو مزید بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو فنکشنل فاسٹنگ کرنی ہوگی، یعنی روزے کے دوران آپ کو مکمل آرام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ اس کے لیے واک ایک بہترین عمل ہے۔ جب آپ کا جسم حرکت میں آتا ہے تو آٹوفیجی کا عمل اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جس سے آپ آٹوفیجی کے عمل کو بہت زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ جب ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو انسولین لیول ہائی رہتا ہے اور اس کو کم ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور جب تک یہ کم نہیں ہوگا آٹوفیجی کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا اضافہ کریں اور کاربوہائیڈریٹس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں۔ رمضان آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی سحری اور افطاری پر توجہ دیں، اپنی نیند پوری رکھیں۔ اگر آپ رات کو زیادہ نہیں سو پاتے تو دن میں بھی سونے کی کوشش کریں۔ روزے کی حالت میں بھی ایکٹیو رہیں، سارا دن سوتے ہوئے نہ گزار دیں۔ اس سے وزن کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کا انسولین بھی بہتر ہوگا اور صحت کے کئی اور بے شمار فائدے بھی آپ کو ملیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔